اپنی وطر کی نماز میں اور رات کی نماز کے اندر سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا کہا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ اس دعا کو ہمیں سمجھ کر کے لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے میں تیری رضا کا سہارا لیتا ہوں۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور تیرے عذاب سے، تیری سزا سے بچنے کے لیے تیرے شان عفو کا سہارا میں لے رہا ہوں۔ اللہم بک منک، بلکہ اے اللہ تعالی تیری تمام فیصلے سے، ہر قسم کی تیری طرف سے جو ہماری اوپر مصیبت پریشانی آئے ان سے بچنے کے لیے اللہ میں تیرا سہارا لے رہا ہوں۔ اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سب سے بڑے عبادت گزار اس دنیا کے اندر اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اچھے طور پر اللہ کی عبادت اگر کسی نے کی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے کامل طور پر اگر اللہ کی عبادت کا حق اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ کون ہے؟ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کبھی ایک رکعت میں بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 پارہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے فرما رہے ہیں؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو ہی ہے جو تو اپنی عبادت کا حق ادا کر سکے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ہم میں سے چاہے جتنی عبادت کر رہا ہے، جتنی پاک بازی ظاہر کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے اندر ابھی تک کوتاہ ہے، لہذا اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اب اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا ذہن یہ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری کوتاہیوں کا ہمیں بدلہ دے رہا ہے، اور فوراً وہیں پر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کی یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے تو ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ یہی معنی حدیث کا ہے، فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَن سَخَطَ فَعَلَيْهِ فَلَهُ السَّخْطُ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر، نازل کی ہوئی مصیبتوں پر راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن جو ناراض ہوا اللہ تعالیٰ اس سے۔ تو یہ کہنا کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے ایسی مصیبت میں کیوں ڈال دیا، آخر کیا ہم سے غلطی ہو گئی تھی، یہ جہالت کی بات ہے۔ تو پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ مصیبتوں کے نزول کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر مصیبت عام ہے، بالکل عام ہے، پورے ملک کے اوپر ہے، پورے شہر کے اوپر ہے، پورے علاقے کے اوپر ہے، جیسے زلزلے آ جاتے ہیں، بڑے بڑے طوفان آ جاتے ہیں،